السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، سیاست ہو چاہے الزام تراشیاں ہو چاہے بیانات بازی ہو، اس وقت سب کچھ ہی اپنے عروج پر ہیں، اور تمام جو دیگر معاملات ہیں، جو اپوزیشن کو لے کر معاملات ہیں، جو پی ڈی ایم کو لے کر معاملات ہیں، پھر جو حکومت کے اندرونی معاملات ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، جو چل رہے تھے اور چل رہے ہیں اور شاید چلتے بھی اسی طرح رہیں گے۔ لیکن ایک اور اہم ایشو ہے، وہ ہے گلگت بلتستان کا الیکشن، اپ کمنگ الیکشن جو کہ 15 نومبر کو ہونا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک فل فلیج وہاں پر اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، اور جس سے کچھ باتیں بھی حکومتی شخصیات کی طرف سے آئیں کہ ایم این اے الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، اگر الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے رہا تو ہوپ فلی ہمارے لیے بھی نہیں لے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور، جن کے پاس ان کی وزارت بھی ہے، وہ بھی گئے، انہوں نے الیکشن کیمپین وہاں پہ رن کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی وہاں پر گئے، انہوں نے یہ اعلان بھی ساتھ ہی کیا کہ گلگت بلتستان کو وہ ایک صوبہ بھی بنا دیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صوبہ بنانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا ایک وہ میٹنگ جو ایک راز سے کھلا تھا اور ایک چیزیں سامنے آئی تھی کہ پارلیمانی ہیڈز کی، تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور وہ میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں جی بی بلتستان کے اسٹیٹس پہ بات ہوئی تھی۔ اس میں بھی طے جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ طے یہی پایا تھا، کسی نے اس چیز کو نو نہیں کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو اس کا آئینی حق یا اس کو آئینی صوبہ نہ قرار دیا جائے، صرف اس کے ٹائمنگ پہ بات ہوئی تھی۔ اب چونکہ وزیر اعظم نے جا کے وہاں پر اعلان کر دیا ہے تو ایک دفعہ پھر یہ بحث نئی چھڑ گئی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو میں شروع میں بات کر رہی تھی کہ جو سیاست ہو رہی ہے، جو الزامات تراشی ہو رہی ہے، جو بیانات بازی ہو رہی ہے، کیا ہم 90 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں؟ ہمیں کوئی تو ایسا کیریکٹر چاہیے جو اس سے لگی ہوئی آگ کو بجھا سکے۔ وہ کیریکٹر کون ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ ہم ذرا آج کے پروگرام میں کھل کر گفتگو کریں گے۔ جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ زیادہ ویلکم اس لیے کروں گی کہ میرے پروگرام میں آپ فرسٹ ٹائم آئے سنس آئی ہیو اسٹارٹڈ فرام پی ٹی وی۔ بڑی بڑی آپ میری بہن ہے، آپ میری بہن ہے۔ سینئر رہنما ہے ہمارے ساتھ سینیٹر سحر کامران صاحبہ، سینئر سیاستدان، پیپلز پارٹی سے ان کی ایفیلیشن۔ السلام علیکم سحر کامران صاحبہ، آپ کا بھی اس لیے کروں گی کہ آپ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ پہلے آئی ہیں، پہلی دفعہ آئی کیونکہ آپ ذرا کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑا سا اوائڈ کر رہی تھی، بٹ آئی انسسٹڈ شی ویلکم۔ راجہ عامر عباس صاحب جو کہ لا ایکسپرٹ بھی ہیں، ایڈوکیٹ، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں نیب کے، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن بات کا آغاز چونکہ یہاں پر صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے۔ عامر لیاقت صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اور جو کابینہ کی میٹنگ تھی وہ اٹینڈ کی، اور جس کا اینڈ ہوا جو میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ڈائیلاگز پہ یقین رکھتی ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں پیرالل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آپ احتساب کرتے رہیے لیکن ساتھ میں اگر ڈائیلاگز بھی کر لیں، کوئی حرج ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، ترجمانوں کا اجلاس تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کی صدارت کی تھی۔ اس جواب کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی دعویٰ یا دلیل نہیں ہے کہ کوئی ایم این اے کوئی انتخابی مہم نہیں چلا سکتا۔ تو اگر بلاول زرداری صاحب ایک ایم این اے کی حیثیت سے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو یہ ان کا آئینی حق ہے، اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی ایم این اے انتخابی مہم نہیں چلا سکتا، کیونکہ انتخابات ہی ہو رہے ہیں اور وہ الگ علاقے میں ہو رہے ہیں، وہ ان کے حلقے میں نہیں ہو رہے ہیں جہاں پر وہ دوبارہ کسی ایم این اے کے لیے کر رہے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے فرمایا، دیکھیں احتساب اپنی جگہ پر ہے، ڈائیلاگ کس بات پر ہونے چاہیے؟ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی کیریکٹر کوئی ایسا ہو جو سامنے آئے اور آ کر لوگوں میں مفاہمت اور محبت کی فضا پیدا کرے، کیونکہ 90 کی صورتحال جس کا آپ نے بھی ذکر کیا بہت خوبصورت انٹرو میں اپنے، تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک بات چیت گفتگو، کون ڈائیلاگ سے انکار کرتا ہے؟ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے، ہم سب کو کہا ہے کہ آپ جب بھی ٹیلی ویژن پر جائیں بتائیں کہ ہم مذاکرات سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم سے این آر او نہ مانگے کوئی، ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ نیب ختم کر دیں، ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ نیب کو بند کر دیں یا اب وہ ادارہ معزول کر دیا جائے۔ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور مذاکرات تو سیاست کی جان ہوتے ہیں۔ جب تک مذاکرات ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کلام ہو رہا ہوتا ہے تو راہیں کھلتی ہیں۔ لیکن اگر آپ قومی، دیکھیں آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچیں کہ قومی راز، میں 2004 سے 2007 تک وفاقی وزیر مذہبی امور رہا، میں دلی بھی گیا مشرف صاحب کے ساتھ، میں بہت سی جگہوں پہ گیا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جو آپ بیان نہیں کرتے آپ کے ملک کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن جہاں آپ ملک کے مفاد کو داؤں پر لگا دیں اور رقیق غلیظ اور گھٹیا قسم کے آپ بیانات دیں، وہاں مذاکرات کی راہ شروع نہیں ہوتی. مذاکرات کی راہ شروع ہوتی ہے. آپ پیپلز پارٹی ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتساب کے لیے تیار ہیں، تو ٹھیک ہے مذاکرات ہونے چاہیے. مسلم لیگ اگر کہ احتساب کے لیے تیار ہے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن احتساب ختم ہو جائے، نیب ختم ہو جائے اور مذاکرات کریں تو پھر ہی تو این آر او ہو گیا. ٹھیک ہے، کہتے پھر عمران خان کی این آر او ہے. اچھا کیا آپ مذاکرات کو احتساب نہ ہونے سے نفی کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، بات یہ ہے کہ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جو آج تک کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھا نہیں. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جتنا مثبت رویہ اپوزیشن نے دکھایا، چاہے وہ تحفظات کے باوجود آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہو، چاہے وہ نیشنل ایشوز جس میں پاکستان کی معیشت ہو، جس میں کووڈ ہو، جس میں کشمیر کا ایشو ہو، اس پر یکجہتی دکھانی ہو. جو ایک شخص تمام میٹنگ سے غائب ہے وہ ہے عمران خان احمد نیازی صاحب، وزیر اعظم پاکستان. ان کو اپنے رویے میں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم اس جگہ پر آئے کیوں، اور آج وہ اسپوکس پرسن کا اجلاس بلا کے یہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو پہلے اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے تھا. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ماحول ہے اس میں اسپوکس پرسنس کے بجائے ان کو جو ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اپنی جو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی طرف توجہ دیں، جس پہ ان کی توجہ نہیں ہے. وہ جس طریقے سے آستینے چڑھا کے اور جو ٹون وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہت نقصان دہ ہے. آپ 90s کی بات کریں گے، مجھے آج کے حالات اس سے زیادہ کشیدہ، اس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک لگ رہے ہیں، کیونکہ جس طرف جو ہے پوری قوم کو دھکیلا جا رہا ہے وہ اس کا انجام، اس کے کانسیکوینسز کو شاید ہم فورسی نہیں کر رہے یا ہم اس کو ریڈ نہیں کر رہے. عمران خان احمد نیازی صاحب بالکل اعلان کر سکتے ہیں، وہ گئے اعلان کیا انہوں نے گلگت بلتستان پہ، لیکن یہ قواعد کے خلاف ہے. اگر آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں تھی کہ گلگت بلتستان صوبہ بننا چاہیے، بالکل جب وہ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد وہ بلاتے مشاورتی اجلاس، وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک آئینی ترمیم ہے جس کے لیے ان کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے. کشمیر پہ میٹنگ ہوتی ہے وہ غائب ہوتے ہیں، گلگت بلتستان پہ میٹنگ ہوتی ہے وہ غائب ہوتے ہیں، کوئی اور امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے وہ غائب ہوتے ہیں. تو ان کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ اور یہ انہوں نے مذاکرات کرنے کو کم از کم پیپلز پارٹی تیار ہے. دیکھیں بات یہ ہے عمران خان احمد نیازی صاحب یہ جو سب سے پہلے قوم سے معافی مانگے، سب سے معافی مانگے. دیکھیں میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی، آپ میری بات بھی تحمل سے سنیں. معافی مانگے اپنے اس رویے کی جس کی وجہ سے وہ آج قوم کو اس جگہ پہ لے آئے ہیں. یہ جو چور ڈاکو کی گردان ہے، اگر یہ چور ڈاکو کی گردان وہ اپنے گھر سے شروع کرتے، اگر احتساب کا عمل ان کے گھر سے ہوتا، اگر جہانگیر ترین فرار نہ ہوتے، اگر فیصل وعدہ کا کیس جو ہے وہ ڈیلے نہ ہوتا، اگر فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ ڈیلے نہ ہوتا، اگر آج بھی گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو کے بیٹھا رہے گا تو پھر اعتراضات اٹھیں گے. پھر میں اس پہ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے بات کروں گی. راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو میں پروگرام میں ویلکم کہتی ہوں. شام کو راجہ عامر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. راجہ عامر عباس صاحب ہم ذرا قانونی پہلوؤں پر تو نظر ڈالیں گے، لیکن ایک چیز پہ آپ کے مجھے کامنٹ لینے جو کہ بحث ابھی ہو رہی ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری سیاست کے 90 کی دہائی کی طرف واپس ہم لوٹ گئے ہیں، لیکن اس کو سحر کامران صاحبہ کہہ رہی کیونکہ 90 کی دہائی میں ہم نے پھر بھی ایک رول دیکھا تھا نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا کہ وہ بڑے ایسے موقع پہ کوئی بیچ بچاؤ کرا دیتے تھے. لیکن سحر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آج جو حالات ہیں وہ 90 کی دہائی سے بھی مزید سنگین ہے، کیونکہ یہ پھر ہم کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں. وہ شاید اشارہ کیا دینا چاہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا. آپ کو کیا لگتا ہے آج سیاست کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے اس حد تک جو یہ بات کی ہے سحر صاحبہ نے کہ حالات سنگین ہیں، اب یہ حالات سنگین کن کے لیے ہیں؟ یہ حالات سنگین ہیں ایک دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ کے جو وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، یہ ان کے لیے حالات بہت سنگین ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے کیسز ہیں، بلاول صاحب کے کیسز ہیں. یقینی طور پہ ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی حالات بہت سنگین ہیں، کیونکہ اگر ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا تو جو پیپلز پارٹی تھی وہ ایک سٹرونگ جماعت تھی اس وقت. نواز شریف اس وقت جو ان سے تھے. اب جو چارجز لگے ہوئے ہیں نا وہ چارجز ہیں نادیہ کہ کرپشن اور اربوں کی خربوں کی وہ ان ارتھ ہو رہی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے جو سٹیج سجایا جا رہا ہے، اور وہ سٹیج یہ ہے کہ آپ بھلے سے پاکستان کے بارے میں جو مرضی اول فول آپ کہہ لیں، آپ بھلے سے اس ملک کے اداروں کو
اس طریقے سے بائی نیم نام لے لے کے خالی ایک جگہ نہیں. آپ نے 90 کی دہائی میں کیا یہ دیکھا کہ آزاد بلوچستان کا ایک پی ڈی ایم کے 11 جماعتوں کے ایک فورم سے یہ نعرہ لگتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ جناب لندن سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ادارے جو ان سے ہیں انہوں نے یہ کیا، جبکہ 90 کی دہائی کے بعد آپ دیکھیں یہی نواز شریف صاحب انہی اداروں کے ساتھ تھے. تو بات اب صرف ایک آگی ہے کہ 90 کی دہائی اور آج کا جو ہے اس میں ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. اس وقت جو خطے میں پاکستان کی حیثیت ہے یا جو نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی ان دی لائٹ آف 5th جنریشن وارفیئر کے 90 کی دہائی میں آپ کے پاس 5th جنریشن وارفیئر نہیں تھی. اس طریقے سے آپ کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو انسرجنسی کی ایک طریقے سے وہ دعوت دے رہے ہیں. آپ کے اپنے جو لیڈرز یا آپ کے اپنے جو مافیا کے لوگ ہیں، آپ کے اپنے جو ارب پتی یہ لینڈ لارڈز ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو جب کرپشن کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے بات کیا کی؟ لندن میں جا کے بیٹھ کے. اب ایک چیز نادیہ ذہن میں رکھیے کہ لندن میں چاہے وہ یو کے ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، بھارت ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے جو دشمن ہیں کیا ان کو اس قسم کی چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم اس قسم کی باتیں کریں؟ کیا انہیں یہ سوٹ کرتا ہے؟ تو یقینی طور پہ وہ پھر ٹھیک ہے، جو یہ کہا جاتا ہے یہ قدرے فرق ہے، کیونکہ 90 میں ہم دیکھتے تھے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ہوتی تھی، لیکن اس اب جو انٹرنیشنل ٹکراؤ ہے وہ مختلف ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بالکل مخالف ہے. اور پھر اس میں اگر بدقسمتی سے ہمارے اپنے لوگ اور وزراء اور یہ کہہ کے کہ جناب ہم راز فاش کریں گے، ہم یہ بتائیں گے، تو دس از ویری ویری سیریس، جس کا اسٹیٹ کو ضرور اب ایکشن بھی لینا ہوگا اور اس چیز پہ بڑی ایک گہری نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عامر لیاقت صاحب، یہ چونکہ آپ نے بھی جی بی کے الیکشن پہ پھر ذرا میں واپس آتی ہوں، کیونکہ 90 کی سیاست پہ اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو ڈفرینشیٹ کیا ہے چاہے وہ سہر صاحبہ ہو چاہے وہ راجہ عامر عباس صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 میں تو 90 کی دہائی میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتی تھیں، آمنے سامنے ہوا کرتی تھی. اس سے صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. بٹ جی بی بلاول بھٹو زرداری ایم این اے ہیں، پوری فل فلیج الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، مگر جب علی امین گنڈا پور جاتے ہیں یا وزیر اعظم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے. کیا فرق ہے آپ کی نظر میں؟ وفاقی وزیر حکمران جماعت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر حکومت ہوتے ہیں، ایم این اے حکومت نہیں ہوتا. ایم این اے اگر سرکاری بینچز پہ بھی ہو تو حکومت نہیں ہوگا. حکومت کی مطلب سرکاری بینچز پہ بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. تو وزیر اور وزیر اعظم حکومت ہوتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے سمجھنے کی بات. دوسری بات یہ کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں سہر صاحبہ کی، لیکن جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کہا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آستینیں چڑھا کر بات کرنے کا سلیقہ تو ہمیں بھٹو صاحب نے سکھایا ہے. ہم نے تو نہیں سیکھا تھا کبھی. ہم نے تو یہ نعرے سنے تھے، ادھر ہم ادھر تم، آگے توڑ دوں گا جو ڈھاکا جائے گا. ہم نے تو یہ نعرے سنے، میری کرسی بہت مضبوط ہے، ہم مائک گر گئے مائک اٹھا کر پھینک دیے. تو یہ آستینیں چڑھانا تو بھٹو صاحب نے سکھایا ہے سب کو. اگر کوئی لیڈر اپنی تقریر کرتے وقت اگر آستین چلا رہا ہے تو اتنے غور سے بغور آستینیں چلاتے ہوئے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ بات کیا کر رہا ہے. اور اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ مذاکرات سے انکار کرتا ہے. دیکھیں اپوزیشن کو جب بھی بلایا گیا، اس کا گواہ میں ہوں، اسمبلی کے اندر بہت سارے مواقع ایسے ہوئے جہاں ان سے کہا گیا کہ آئیں آ کر بات کریں. یہ لوگ بھاگ گئے، انہوں نے فرار اختیار کی. ان کو جب بزنس کمیٹی کے اجلاس میں بلایا جاتا ہے اس میں یہ کہتے کچھ ہیں، اسمبلی میں آ کر کرتے کچھ ہیں. کبھی وزیر اعظم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیتے، بھاگ گیا کے نعرے لگاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بےہودگی کرتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار جائز ہوتا ہے جمہوری حکومتوں میں؟ کیا یہ جمہوریت میں طریقہ کار ہے؟ اور پھر 90 کی جو دہائی کی بات کریں، 90 کی دہائی میں نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ آمنے سامنے تھے. 90 کی دہائی میں فاروق لغاری اور بے نظیر صاحبہ آمنے سامنے تھے. لیکن 90 کی دہائی میں کبھی فوج پر ایسے الزامات نہیں لگائے گئے، کبھی فوج کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی گئی، کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی گئی کہ باجوہ صاحب آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا اور فلاں کر دیا. آپ نے تو باجوہ صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا، بھول گئے آپ کی صاحبزادی نے باجوہ صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوا کر، جب راحیل شریف صاحب کو الوداعی ڈنر دیا جا رہا تھا تو باجوہ صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوا کر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ آنے والے آرمی چیف ہیں. تو آپ نے آرمی چیف اپوائنٹ کیا، آپ کی نہیں بنتی کسی بھی آرمی چیف سے. آپ جو بھی آرمی چیف لاتے ہیں اس سے آپ کی بنتی نہیں، فوج صاحب کی بھی بنی نہیں. تو غلطیاں آپ کرتے ہیں.
اب باتیں غلط آپ کر رہے ہیں. اچھا لندن میں بیٹھ کر ملک دشمنی کی باتیں آپ کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ فوج کر رہے ہیں, آپ اداروں سے لڑ رہے ہیں, آپ ملک سے لڑ رہے ہیں. تو ملک سے لڑنے والوں سے مذاکرات اسی انداز میں ہوں گے جیسے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس لیے یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کری کہ ابھی ہمارا پی ایم ایل این کا کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہے یہاں پر. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہ ظاہر آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے عرصے سے آپ کو پالیٹکس کو بڑی قریب سے دیکھا ہے. آپ کو پی ڈی ایم میں, پی ڈی ایم کے اندر چاہے وہ بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو یا جے یو آئی ایف ہو, یہ آپ کو لگتا ہے تینوں ایک ہی پیج پر ہیں یا پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہوا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں جی, پیپلز پارٹی تھوڑا مختلف ہے. دیکھیں جے یو آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون, آپ چونکہ ان کا ریپرزینٹیو نہیں ہے تو میں اچھا کیا آپ نے یہ بات مجھے یاد رہی, ظاہر ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جے یو آئی ایف بھی اس وقت ان کا کوئی موجود نہیں ہے. مگر جے یو آئی ایف کے فضل الرحمان صاحب فوج کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں سمجھی تو ہم وہی حشر کریں گے جو افغانستان میں ہم نے امریکہ کی فوج کا حشر کیا تھا. تو جس انداز میں گفتگو وہ کرتے ہیں اس سے بھی آپ انداز لگا لو جو انداز نواز شریف صاحب کا ہے. تو یہ دو ذہن تو آپس میں ملتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے افواج پاکستان, کیونکہ کراچی میں جب واقعہ ہوا اور کراچی میں اگر آپ کو یاد ہو ابھی کچھ دن پہلے جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تو باجوہ صاحب نے فون کیا بلاول صاحب کو, اور بلاول صاحب نے اس پر بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. چلیں, آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلا دی. وہ آپ لوگوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی وہاں کے سی سی پی اور آئی جی کے معاملے پہ, کیا ہے اس کا اسٹیٹس آج؟ 30 days کا ٹائم ہے اور کمیٹی 30 دن چاہیے تھے. کمیٹی بنی بھی ہے, کمیٹی بنی دیکھیں اس لیے کہ اس سے پہلے آرمی چیف نے ایک کمیٹی بنا دی تھی. وی آر ویٹنگ کہ 10 دن گزر گئے. اچھا وہ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں پوچھوں گی کہ جی 10 دن گزر گئے, وی آر ویٹنگ فار کہ جی آپ کی جو تحقیقات ہیں ان کی رپورٹ کیا ہے, وہ رپورٹ منظر عام پہ آ جانی چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی اس کو انہوں نے 30 days کا ٹارگیٹ دیا تھا. جب 30 days مکمل ہو جائیں گے تو وہ رپورٹ بھی آ جائے گی. میں امید کرتی ہوں کہ 10 دن مکمل ہو گئے, 10 دن سے زیادہ ہو گئے. جو کمیٹی آرمی چیف نے بنائی تھی اس کی رپورٹ جو ہے وہ ضرور آ جائے گی, کیونکہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. دوسری بات یہ کہ میں کہوں گی اس سے زیادہ افسوسناک بات جو ہے عامر عباس صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان پہ نعرہ لگا جو ہے علیحدگی کا بلوچستان کی. دیکھیں نورانی صاحب نے نہ صرف اس کو ریبٹ کیا, انہوں نے اس کی وضاحت کی اور انہوں نے کہہ دیا, جب انہوں نے کلیریفائی کر دیا تو آپ کو یہ دیکھیں یہ جو نریٹو بلڈ کر رہے ہیں نا آپ, یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خطرناک ہے. غدار غدار غدار, پوری قوم غدار, تو کون ہے وفادار؟ یعنی مجھے آج یہ بتائیں کہ کہاں سے ملیں گے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دلا کے بولے کہ ہم اس وطن میں پیدا ہوئے, ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں اور یہ ملک ہم سب کا ہے. یعنی یہ جو تفریق آپ کر رہے ہیں نا یہ بہت خطرناک تفریق ہے. کیونکہ اگر آپ بیانات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, میں اس پہ بات بالکل نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں کہوں گی کہ آپ اگر عمران خان احمد نیازی صاحب کے تمام پچھلے بیانات آپ نظر انداز کر دیں جو کہ انتہائی خطرناک انہوں نے کیے, جو انتہائی غلیظ لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے, لیکن ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر جو بیان انہوں نے ایران میں جا کے دیا, جو بیان انہوں نے امریکہ میں جا کے دیا, جس طرح سے انہوں نے اپنے ملک کی جو ہے ایجنسیز کے اوپر الزام لگایا, میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس طرح کا بیان دے. پھر اگر جو ہے ایک بیان انہوں نے دیا, کیا نام ہے, صادق صاحب نے, ان ایاز صادق صاحب نے, اور انہوں نے اس کی وضاحت کر دی, اور یہی وضاحت جو ہے ایک چینل پہ بیٹھ کے فواد چودھری نے بھی کی, اور فواد چودھری نے اس کے بیان پہ ایک اور بیان دیا. اس بیان دیکھیں مسئلہ یہ کہ ایاز صادق صاحب نے کیا وضاحت دی؟ دیکھیں ایاز صادق صاحب نے بتایا کہ ان کے جو انہوں نے جن کو ایڈریس کیا, اور یہ جو بات ہے, یہ جو بات ہے, دیکھیں میں کم سے کم میں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتی جس میں کل آپ مجھے بولے کہ جی آپ بھی جو ہے غدار ہیں. دیکھیں بہت یہ تانا ہے میرے لیے, یہ میں آپ سے ایاز صادق صاحب نے معذرت ہے جی بات نہیں کی. ایاز صادق صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ انہوں نے فورن منسٹر کے بارے میں کی تھی, اور جو بات فورن منسٹر کے بارے میں انہوں نے اب کی وہ بات اس دن بھی ہو رہی تھی. وہ بات اس دن آپ کے جو ہے ڈفرینٹ جو اینالسٹ ہیں وہ بھی کر رہے تھے, وہ بات اس دن بھی ہو رہی تھی, اس بات سے اس دن بھی سوال اٹھ رہے تھے, اس دن کے مختلف تجزیہ نگار جو ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے تھے, اس بات کے اوپر بہت سارے سوال اٹھے تھے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ایک بات کی تھی, اس بات کو فتنہ بنایا کس نے؟ خود حکومت نے. پھر اس بات کے اوپر ایک فواد چودھری صاحب کا جو بیان آیا اس نے ایک اور فتنہ کھڑا کیا.
دیا. تو کیا ہم اپنے بیانات میں محتاط رہ سکتے ہیں؟ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قومی یکجہتی اور اچھا ماحول پیدا کرے. اگر بات صرف کرپشن ہوتی نا تو ابھی جو ہے وہ BRT کے منصوبے کے اوپر کوئی تحقیقات ہوتی, 4 گرفتاریاں ہو چکی ہوتی. جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹارگیٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کو, اگر اس میں سارے اپنے بیانات ایک طرف کر دوں, میں کہوں گی آنریبل چیف جسٹس جو بیان دیتے ہیں, جسٹس باقر کی جو باتیں ہیں, آپ جسٹس جو ہے کھوسا صاحب کی جو باتیں ہیں آپ ان کو سنیں, جو آپ کی جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے وہ کہتے ہیں ان کو دیکھیں. ان سب کو جو ہے تحفظات ہیں نیب کے طریقہ کار کے اوپر. جس طریقے سے بڑی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن میں کہوں گی کہ نیب جو ہے وہ اس وقت انتقامی کارروائیوں کا ادارہ ہے, اینڈ this is accepted by the sitting chief justices of Pakistan. اچھا راجہ امیر عباس صاحب, اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پہ ہمیں تو شاید کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوتا جب اکراس دی بورڈ ہو رہی ہوتی. تو کیا یہ امپریشن اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, صرف انہی کو آپ لوگ آپ سے مراد نیب یا حکومت ان کو؟ دیکھیے نیب کی اگر ہم بات کریں تو جیسے سحر نے کہا کہ کھوسا صاحب کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا, اور انہی کھوسا صاحب نے جب 5 ممبرز کا بینچ تھا تو انہوں نے کہا تھا نیب ایک 7 فٹ گہرے جو گڑھے میں دفن ہو چکی ہے. انہی کھوسا صاحب نے نواز شریف کے بارے میں وہ ججمنٹ بھی لکھی تھی مشہور پیناما والی, اور انہی کھوسا صاحب نے 5 ممبر بینچ سے پہلے جب 3 ممبر وہ تھا تو انہوں نے پہلے ہی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور کھوسا صاحب نے پہلے ہی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار کر کے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نیب کی عدالت سے پہلے ہی کہ وہ گلٹی ہیں کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کے. تو یہ بات جو اپوزیشن کی ہوتی ہے کہ مرضی کی کوئی فیصلہ, یا اب جسٹس باقر صاحب نے بالکل جو تصویر کشی کی نیب کی پرفارمنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں 99 آنورڈز, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوتی رہی, اس میں آرم ٹوسٹنگ بھی ہوتی رہی, لیکن کون کر رہا تھا؟ یہی دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف کرتی تھی, اور ایک دوسرے کے خلاف یہ کیسز جو ابھی بھی کیسز ہیں انہی ادوار کے بنے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب اگر BRT کا کیس نہیں کر رہی اور KP میں 7 سال سے حکومت ہے, obviously this shows کہ نیب نے یہ کیسز جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں, اور ایک کوشچن مارک بالکل بنتا ہے. اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ جو باقی کیسز ہیں جو سامنے آئے ہیں ان کو بھی نظر انداز کر کے آپ لاک اینڈ کی میں رکھ دیں. وہ جو کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں, چاہے منی لانڈرنگ کا ہے, چاہے پیناما کا ہے, چاہے دوسرے ہیں جو پنجاب کے کیسز ہیں, یہ نیب نے نہیں کھولے, یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو زرداری صاحب کا جو کیس تھا وہ مسلم لیگ کے دور میں کھولا تھا اور اس کے بعد بند کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کھولا. تو یہ تمام کیسز جو میگا چل رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پہ ہی چل رہے ہیں. باقی یہ ایلیمنٹ کس قدم سے بند ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیے اب سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اگر ہم دیکھیں تو میں تو کم از کم اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے, وہ بالکل قانون کے مطابق وہ آرڈرز ہیں. مگر میں نیب چیئرمین کا ویڈیو اسکینڈل میں نیب چیئرمین کو کہہ رہی ہوں کہ نیب چیئرمین کا جو ویڈیو اسکینڈل تھا وہیں سے سارے بٹن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئے ہیں. نیب چیئرمین کے ویڈیو اسکینڈل جو ان کا انٹرویو آیا اس کے بعد وہ ویڈیو اسکینڈل آیا, اگر اس ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات ہو جاتی ہیں, اگر وہ خاتون سامنے آ جاتی تو بہت سے جو ہے نا اس کے اوپر باتیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز سے بڑا اعتراض ہے عامر لیاقت صاحب, بڑی باتیں تو ہوتی ہیں سیاست پہ بھی تو ہو رہی ہیں مگر کیسز کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں. جب پیناما کیس تھا وہ ظاہر سی بات ہے حکومت کا کیس نہیں تھا, اس سے کسی پاکستان کے اندر کا کسی کا لینا دینا نہیں تھا, لیکن اس وقت کے آج کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ عدالت گئے, شیخ رشید صاحب عدالت گئے, آج جن جن کیسز پہ بات ہوتی ہے تو اپوزیشن کا خود کوئی بندہ جا کے کوئی ریفرنس دائر کیوں نہیں کر دیتا, وہ معاملہ عدالت تک کیوں نہیں لے کے جاتا؟ ہم BRT کے لیے گئے تھے. میں ابھی آگے نہیں بڑھ سکتا نادیہ, میں بہت دکھ میں اور متعجب ہوں اور ششدر ہوں اور حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ پہلی آواز آئی ہے جو ایاز صادق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. باقی پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو نفی نہیں کیا ایاز صادق کے بیان سے, اور یہ پہلی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ایاز صادق نے اپنے موقف کی وضاحت کی. ایسا ننگے دین, ننگے وطن, ننگے فروش شخص کہ جو اپنے ملک کے بارے میں, اور یہ ٹانگیں کانپنے کا ذکر, ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جن کی امریکہ کے ایئرپورٹ پر پلنٹیں اترتی ہیں اور کسی کی ٹانگیں نہیں کانپتی.
افواج پاکستان کے خلاف بات کرنا اور ابھی نندن کے بارے میں جو گفتگو ایاز صادق نے کی ہے اس کو یہ کہنا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ، کوئی کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، آپ کی زبان آپ کو غداری کے سرٹیفکیٹ، آپ کے لہجہ آپ کو غداری کے سرٹیفکیٹ دلواتے ہیں، لیکن کہا ہے، بالکل کہا ہے، بالکل کہا ہے انہوں نے، بالکل کہا ہے، بالکل کہا ہے، بالکل کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے خرم دستگیر نے کہ ہم بہت کچھ اور بھی بتا سکتے ہیں۔ تو جو انداز ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے ملک کے خلاف، اور نواز شریف نے کیا کچھ کم قیامت ڈھائی ہے، اور مریم نواز نے کیا کچھ کم قیامت ڈھائی ہے؟ یہ جو مریم نواز صاحبہ بلوچستان میں تقریر کر رہی تھیں، آپ بھول گئیں وہ کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے باپ کی گرفتاری پہ رونا نہیں آیا، مجھے اپنی ماں کے انتقال پہ رونا نہیں آیا، مجھے رونا آیا جب ایک بچی میرے پاس آئی، اس نے کہا میرا باپ گم ہے۔ تو ان کو خاتون کو کوئی بتایا ان کا باپ ان کے باپ کے دور میں گم ہوا تھا، ان کے باپ کے دور میں گم ہوا تھا، ان کے باپ کے دور میں یہ لاپتہ ہوئے لوگ، تو پھر انہیں رونا کس بات کا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کم از کم قومی مفاد اور ملک کے لیے تو ہم لوگ ایک آواز ہو کر بات کریں۔ ہم ایاز صادق کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، افسوس ہے ہم پر، افسوس ہے ہم پر۔ بہت غلط بات ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کہہ رہے، میں نے ایک بات جو ہے نا بہت کلیئرلی کی تھی کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ بھائی ہم نے اس ادارے کے بارے میں بات نہیں کی، میں نے تو نام بھی نہیں لیا آرمی چیف کا یا کسی اور کا، آپ لے رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ماحول، یہ جو تناؤ آپ لوگ کھڑا کر رہے ہیں، نتائج اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے اگر آج ہمارے ملک کی 90% آبادی غدار ہو گئی، میں سمجھتی ہوں یہ بہت غلط بات ہے، میں اس چیز کو کبھی اپریشیٹ نہیں کروں گی، نہ میں کہوں گی کہ کسی عامر لیاقت آپ کو ایسی بات کرنی چاہیے، سیاسی مخالف ہوں گی، آپ ان کی بات کریں، آپ ان کی نقل مت اتاریں، اور آپ جو ہے نا اس طرح کی بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، اور غداری مت کریں۔ یہ بہت ایاز جھوٹا سمجھتا ہوں میں ایاز کاذب کو ایاز جھوٹا سمجھتا ہوں، غلط بات آپ نے کی ہے، ایاز جھوٹا، ایاز کاذب، ہم اسے صادق سمجھتے تھے، وہ کاذب نکلا، میں جھوٹا سمجھتا ہوں اس کو۔ لہٰذا میں اپنے وطن کے وفادار آدمی ہوں، آپ بھی وفادار ہیں، میں کسی کو غدار نہیں کہتا، نہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے محب وطنی کے یا غداری کی بات نہیں کے۔ میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہوں، مخلص ہوں، کھڑا ہوں۔ ایاز صادق غدار ہے، بالکل غدار ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی نندن کو کافی سلامتی سنیے، اگر قومی سلامتی کی باتیں اس طرح باہر نکالی جائیں گی تو ان جیسے لوگوں کو اجلاس میں شریک بھی نہیں کرنا چاہیے، بٹھانا بھی نہیں چاہیے ان جیسے لوگوں کو۔ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو باہر نکل کر نہیں بات کرنی چاہیے تھی کہ کون سی میٹنگ ہوئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں اس کو بہادری، اور ایک طرف اگر میں سمجھتی ہوں کہ مراد سعید ایک سب سے بڑا جملہ ہے، اگر وہ نہیں ایسا ماحول کرتا تو یہی پرابلم ہے۔ ہم اس پوائنٹ پہ ابھی بھی اس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، میں آپ وفات ہوتی گفتگو کر رہی ہوں، اور عامر دیکھیے اور آپ اس میں کسی کے اوپر کسی بہت غلط بات ہے، محمد پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ پہلی آواز ہے، مجھے پیپلز پارٹی ایاز صادق کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی نے بھی بالکل اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا ایک سیکنڈ، میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن بات نکلی ہے تو اس کو تھوڑا سا کسی نہ کسی اینڈ پر تو کرنا ہے۔ ایاز صادق صاحب نے کہا جس ادارے کا نام نہیں لیا، لیکن اگر شاہ محمود قریشی صاحب آئے ہیں اور وہ بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کیا تو انڈیا حملہ کر دے گا، تو وہ کیا بتا رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ان کے چہرے پہ پسینہ تھا، تو وہ کسی کا میسج ہی لے کر آئے تھے نا۔ شاہ محمود قریشی کو تو نہیں پتا کہ کسی نے کسی کا ایک سیکنڈ نہ شاہ محمود کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی اب اگر پاکستان نے اس کو واپس کیا تو اس کی جو ریزننگ انہوں نے دے دی، ہم نے کس وجہ سے واپس کیا، ہمارا سٹینس کیا تھا، ہم نے ایک اچھے اشارہ دیا ان کو اور ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہاں سے جواب آیا کہ جی جناب حملہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اور اسی ایاز صادق کے جو ان کی پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب،
ان سے حالیہ جب پوچھا گیا کسی رپورٹر نے آپ کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کم کہا, اس سے بڑھ کے کہنا چاہیے تھا اس کو. تو یہ افسوس کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہیں ہے, اور وہ جب یہ بات دیکھیں گی کہ ایاز صادق اور مولانا فضل الرحمان کہتا ہے اس سے بڑھ کے بات کرو, تو پھر تو یہ دیکھیے نا اب 90% کی بات, 90 نہیں 99% اس ملک کے لوگ ایسے لوگوں کے خلاف ہوں گے جو یہ بات کریں گے کہ جناب پاکستان, یہ بات مراد سعید نے تو کی یا نہیں کی, آپ بھارت کے میڈیا کے چینلز کو دیکھیے انہوں نے کیسے آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے میڈیا کے چینل نے فواد چودھری کے لیے کیا بات کی. ہمیں ابھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. ٹو رانگ ڈونٹ میک اے رائٹ. یہ مت کہیں کہ فواد نے اس کے بعد یہ کہا, آپ صرف یہ بتائیں ایاز صادق نے جو کیا وہ درست کیا یا غلط کیا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی, میں کہیں یہ نہیں کہہ رہی ہوں غلط کو غلط تو کہنا چاہیے. دیکھیں غلط کو غلط کہیں, مگر میں کہہ رہی ہوں کہ اس غلط یا صحیح کو لے کے لوگوں کے اوپر غداری کے آپ غداری کا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں بانٹ رہا. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں جواب کرنا چاہ رہے ہیں کہ مذمت کرتی ہیں ایاز صادق صاحب کے بیان کی یا نہیں کرتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے جو بات کی اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. ایاز صادق صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں انہوں نے کسی ادارے پہ الزام لگایا ہو. دوسری بات یہ کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا, میں مسئلہ یہ کہ ہم اتنی ان چیزوں کو ہم ہوا دے رہے ہیں جن کو نہیں دینا چاہیے. پہلی بات یہ کہ اس دن کا شاہ محمود قریشی صاحب کے ٹیلی ویژن انٹرویو کے شارٹس موجود ہیں جس میں یہی بات جو ایاز صادق صاحب نے کہی وہ خود کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بولتے ہوئے سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا بولنا ہے. ابھی وی پرووک ایچ ادر ٹو سے سچ تھنگس. جب آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگائیں گے تو دین دے وڈ گیٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایک منٹ میں آپ کو ایک اور نہیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں بات پلیز ابھی مجھے دیکھیں بات یہ ہے عامر لیاقت صاحب, صرف بہت ساری باتیں نکلیں گی, پہ نکلیں گی, نکلیں گی, پھر اس بات سے آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کتنا ڈویژن کتنی پولرائزیشن چاہتے ہیں آپ. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ہر موقع کے اوپر قومی یکجہتی پیدا کی. آج وہ حکومت ہے جو ملک کو ڈیوائڈ کر رہی ہے, وہ کتنی مجھے یہ بتائیں کہ ملک سے پیسہ بھیجنا کتنا ملک کے خلاف تھا, ملک کے املاک پہ حملہ کرنا کتنا خطرناک تھا. یہ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جو ہے ٹیکس دینا کتنا خطرناک تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے مارنا کتنا خطرناک تھا. اس کو لوگ نہیں چاہتے. میری بات نہیں, ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. میری بات ہم ایسے چل رہے ہیں. نہیں, میری کہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا, میں انہی کی بات نہیں تو میں بولتی ہی نہیں, آپ بولے آپ بات کریں, کیونکہ آپ لوگ جو پاکستان کو جس طرح آج نہیں کل کی تاریخ لکھیں گے. ایاز صادق کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں, کل کی تاریخ لکھیں گے, تاریخ لکھیں گے. نہ کریں, کیوں کر رہے ہیں آ جاتے ہیں. آپ نے کی نا, ہم نے تو نہیں کی تھی, آپ ہی نے کی. چلیں اب میرا خیال ہے اس ٹاپک سے آگے نکل جاتے ہیں. پی ایم ایل کا پھر میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا اس تک کوئی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے تو ہم اس ٹاپک کو فی الحال ذکر نہیں کرتے. لیکن بات یہاں پر صرف یہ ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کون کس نیریٹو کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوا. ایک منٹ سننے میں نازیہ, ایک بات سنیں نازیہ. دیکھیں پی ایم ایل این کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن شاہد خاقان عباسی کا بیان وہ ریپرزینٹیٹو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ گھر بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ مسلم لیگ کا بیانیہ ہے, یہ شاہد خاقان نے کہا ہے, یاد ہی کہا ہے کہ جو یہ بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ گھر بیٹھ جائے. اور بہت سے لوگ گھر بیٹھ گئے, عبد القادر بلوچ گھر بیٹھ گئے, ثناء اللہ ظہری گھر بیٹھ گئے, بہت سارے لوگ گھر جا رہے ہیں. تو یہ مت کہیے کہ پی ایم ایل این کا ریپرزینٹیٹو ان کا خود کا بیان ہے جو شاہد خاقان عباسی کا ہے. اب ریپرزینٹیٹو کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا چلیں, گلگت بلتستان پہ بھی میں واپس آ جاتی ہوں. گلگت بلتستان کو نیا صوبہ بنانے آپ جا رہے ہیں, لیکن اس کے ٹائمنگ سے کچھ اختلاف ہے. پیپلز پارٹی کا بھی کہنا یہ, تمام پارلیمانی جماعتوں کے سربراہ جس میٹنگ میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی الیکشن ہو جانے دیں. یہ اس قسم کے اعلانات الیکشن کیمپین پر جو ہے وہ آنے والے الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے پھر بھی اعلان کیا. یور ٹیک ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں تو ابھی بھی اس بات پر کہتا ہوں, اور
اس پر مختلف طور پر گفتگو ہو رہی ہے اور وہ یہی ہو رہی ہے کہ اس پر بیٹھ کر بات کی جائے گی. ابھی کوئی حتمی رائے نہیں آئی ہے سامنے, ایک میٹنگ ابھی ہونی باقی ہے اور ابھی اس پر بیٹھ کر تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے. مجھے چونکہ یہ بات پتہ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے. ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا اس پر. یہ ماحول ہے اس کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھا کے, وہ تو مجھے اچھے بلکہ یاد آیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے تو کہا کہ صوبہ بنانا ہمارے منشور میں, اور آپ ہماری حکومت ہمیں ووٹ دیں, ہم حکومت کریں, کیونکہ یہ والی جو حکومت ہے یہ سے چند ماہ کی مہمان ہے. دیکھیے بلاول ہو یا پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں اور یہ سب سے پہلے میں تو دیکھیے جو سچی بات ہوتی ہے میں کہوں گا, سب سے پہلے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے عاصم زرداری صاحب نے پیشکش کی تھی کیا آپ کے ساتھ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اور مسلم لیگ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. ابھی مسلم لیگ تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے, کیونکہ شاید خاقان عباسی جب یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بیانی کے ساتھ نہیں وہ گھر بیٹھ جائے, تو جو گھر بیٹھنے والے لوگ ہیں, جو گھر بیٹھنے والے لوگ ہیں, بڑا غور سننے کا نادیہ, جو گھر بیٹھنے والے وہی وہ لوگ بنیں گے جو شین ہوں گے, تو ان شین سے بات کریں گے, بیٹھ کر بات ہوگی, کیوں نہیں ہوگی بات. یعنی آپ شیخ رشید صاحب کے اس بیانیے کو کی توثیق کر رہے ہیں کہ نون میں سے شین نکلے گی. نکل گیا شین. آج شین کہاں تھا؟ شین نے تو نہیں کہا, شین نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آج صادق نے صحیح کہا ہے. شین اپنی جگہ پر بیٹھا ہے. شین سے ملاقات ہوئی جو حمزہ ہے وہ آج گلے لگا ہوا تھا. ہاں ہوئی تھی, لیکن شین کا حمزہ جب گلے لگا مریم کے, تو حمزہ نے شین کے حمزہ نے بھی گلے لگ کے چھوٹی کی یا بڑی ایک ہی بات نہیں کی, بلکہ وہ دوری رہا. اچھا سیر کامران صاحبہ, جب گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کے منشور میں تھا کہ اس کو صوبہ بنایا جائے گا, تو وزیر اعظم نے جا کے اعلان تو نہیں کر دیا کہ صوبہ بنا دیں. اس میں یقیناً 2/3 اکثریت بھی چاہیے, اس میں آپ لوگ تمام مل کے بھی بیٹھیں گے, اس میں تمام آئین میں ترامیم بھی ہوں گی. لیکن اگر یہ کہنا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں اس لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ حکومت چند ماہ کی مہمان ہے, یہ پریڈکشنز کیسے کر رہے ہیں, کن بیسس پہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب گلگت بلتستان؟ پہلی بات یہ کہ عامر لیاقت صاحب نے انڈورس کر دیا ہے کہ وزیر اعظم حکومت ہے اور ان کو نہیں اعلان کرنا چاہیے تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن اگر نوٹس نہیں لے گا اور الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے کرے گا الیکشن کی حد تک, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہیں سے پھر وہ بنیاد جو ہے نا گہری ہو جائے گی جس کے اوپر پہلے سے تحفظات ہیں. یعنی الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری کے اوپر بھی سوال اٹھ جائیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ جب ایک وفاقی وزیر جا کے کہہ رہے ہیں کہ جتنے کروڑ آپ ہمیں جتنے ووٹ دیں گے اتنے کروڑ ہم خرچ کریں گے, بولی لگا رہے تھے وہاں پہ, کیا کر رہے تھے, یعنی سودا بازی کر رہے تھے, بولی لگا رہے تھے. پھر عمران خان احمد ریاضی صاحب کو اگر ان کو پتا ہے کہ یہ چیز اکیلے وہ نہیں کر سکتے, اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہے, تو پھر ان کو اس طرح کا اعلان کہ میں جو ہوں اس کو پروونشل جو ہے اسٹیٹس دے دیتا ہوں, یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی تھی جو کسی اور نے نہیں کی, اس ملک کے وزیر اعظم نے کی. پھر دوسری بات یہ کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری وہ تو اپنا منشور لے کے گئے جو ابھی نہیں 2018 میں چھپا تھا, 2018 میں. ہماری وفاقی حکومت نہیں ہے. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ چند ماہ کی مہمان ہے تو ان کے پاس کس گراؤنڈ دیکھیں کیوں نہیں کہیں گے, دیٹ از ایگزیکٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے اس حکومت کو کسی اور کی ضرورت ہے, کسی اور دشمن کی. یہ حکومت تو خود اپنے آپ کی دشمن ہے. کہاں گئی 1 کروڑ نوکریاں, کہاں گئے 50 لاکھ گھر, کہاں گئی معیشت, کدھر ڈالر کی قیمت پہنچی. پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی آج سطح غربت سے نیچے چلی گئی. اب پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں, پی ڈی ایم کو جیلوں میں ڈال دیں. پوری پاکستان, آپ مجھے بتائیں کہ جو ریڈیو کے جو امپلائیز ہڑتال کر رہے ہیں, جو ریڈیو ہیلتھ ورکرز کر رہے ہیں, جو پینشنرز کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں, جو طلباء کر رہے ہیں, جو مزدور کر رہے ہیں, جو تاجر کر رہے ہیں, ان کو کیا کریں گے؟ کیا پاکستان کی پوری آبادی کو جیل میں ڈال دیں گے؟ پھر عمران خان احمد ریاضی صاحب حکومت کریں گے؟ میں اسی پوائنٹ سے آگے بڑھتی ہوں. راجہ امیر عباس صاحب, 2-3 چیزیں. یہ حکومت چند ماہ میں ختم ہو جائے, وزیر اعظم گھر چلے جائیں, یہ حکومت خاتمہ کر دیں, لیکن وہی الیکشن کمیشن ہے جو دوبارہ الیکشن کرائے گا. کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں, کون الیکشن کرائے گا؟ کوئی الیکٹورل ریفارمز نہیں ہے. اسی عدالتوں پہ آپ کو تحفظات بھی ہیں, اسی نیب پہ آپ کو تحفظات بھی ہیں. تو پھر کیا مطلب, ایک دن آپ سوئیں گے, دوسرے دن اٹھیں گے تو نئی حکومت آ جائے گی, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس پہ کیسے تحفظات نہیں ہوں گے؟
دیکھیے مجھے تو بلاول بھٹو صاحب کی وہ تقریر یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو نیا الیکشن نہیں چاہیے جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہو جاتے وی وڈ ناٹ لائک ٹو گو انٹو الیکشنز. اور اس ملک میں الیکٹورل ریفارمز اگر ہونے ہیں گلگت بلتستان نے اگر صوبہ بننا ہے تو وہ نہ سوائے پارلیمنٹ کے کہیں اور سے نہ الیکٹورل ریفارمز ہوں گے نہ کہیں سے صوبہ بنے گا. اب حالیہ سپریم کورٹ نے ایک بات کی کہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں کسی پارٹی کے نہیں. اور اگر ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے گلگت بلتستان میں اعلان کیا کہ اس کو صوبہ بنایا جائے گا, اس سے پہلے تمام پارٹیز کی ایک ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ. اور یہ دیکھیں کہ ایک تو کوئی سیاسی بات ہو, ایک جو ہے اسٹریٹجی کی بات ہے پاکستان کی. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا, انڈیا, یہ جو انڈیا نے سب کچھ کیا کشمیر میں, تو کچھ چیزیں ہیں جو قومی اس کی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. تو وہاں پہ اگر نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے تو وہ تمام چیزیں پارلیمنٹ سے ہی ہوں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جناب یہ کہہ دینا کہ جناب یہ حکومت کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کر دیا جائے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ حکومت کو صرف اس گراؤنڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جلسوں میں تو لوگوں کی جو مہنگائی یا اس کی بات کم ہوتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پی ڈی ایم کے, اور وہاں تو یہی بات ہوتی ہے. یہ فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں, انہوں نے گلگت بلتستان کے بارے میں ذرا وہ ریکارڈنگ نکال کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا بات کی کہ جناب اس میں تو ہمارے ایگریمنٹس ہیں, ہمارا 1948 کے یونائٹڈ نیشنز ان کو یاد آ گئی. وہ تو الٹا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب اس کے تو ایشوز ہیں, یہ بن ہی نہیں سکتا. تو جب پی ڈی ایم کے جلسوں میں یہ باتیں باڑ اکھاڑ کے ہم پھینک دیں گے, جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر غریب بھی دیکھے گا کہ جناب ہم ابھی اس دہشت گردی کی جنگ سے نکلے ہیں, ہمیں کس لیے اور کن کی خاطر. ذہن میں رکھیے کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو اگر یہ نعرہ دے کے خاص کر پنجاب کے لوگوں کو کہ کوئی آرمی یا جوان اور فوج, آپ کہتے ہیں جی مجھے جوانوں سے بڑا وہ ہے, اور جو فوج کے آفیسرز ہیں ان کی بات ہوتی ہے. جوانوں کی بات ہے تو آپ کے 2 جوان بیٹے جو ان سے ہیں لندن میں مفرور بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو لے آئیے ذرا جوانوں کے ساتھ گلگت بلتستان میں کھڑا کر دیجیے. 2 بیٹے مفرور عمران خان احمد نیازی کے بھی ہیں وہاں پہ. ایک سیکنڈ جی, میں بتا رہا ہوں عدالت سے کی ہیں ان کو, عمران احمد خان نیازی کے وہ بھی مفرور ہیں. عدالت کا ہے کہ آرڈر آپ کے پاس؟ خان نیازی کے وہ جب آئیں گے بتا دیں گے نا یہ کیسز دینے اب یہی وہ باتیں ہیں. بات کر رہی ہیں آپ, غلط بات کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کے بچوں کے بارے میں غلط بات کر رہی ہیں. جی عمران خان صاحب کے بچوں کے بارے میں غلط بات کر رہی ہیں کہ وہ مفرور ہیں. کسی کے بچوں کے بارے میں بات نہ کریں. کیا کیا انہوں نے, ان کے بچوں کو بھی بلائے نا, ان کے بچوں کو بھی کھڑا کریں. تو وہ تو مفرور ہے نا, وہ ماں کے جنازے میں نہیں آئے, ماں کے جنازے میں نہیں آئے. یہ کتنی بری بات ہے کہ ماں کے جنازے میں بچے نہیں آ رہے. آپ عمران خان کے بچوں کو مفرور کہہ رہی ہیں, کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نان پولیٹیکل ہے میرا خیال ہے. نان پولیٹیکل لوگوں کو معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے ان کا کیا لینا دینا ہے. ان کے بھی تو دونوں بیٹے نان پولیٹیکل ہے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ قانون آپ کے کمپرومائز ہوں, جہاں پہ آپ کے ویڈیو اسکینڈلس نکل آئیں, جہاں پہ یہ پتا چلے کہ ججز کمپرومائز ہیں, وہاں پہ آپ کیسی بات کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ ویڈیو اسکینڈل نکلے یا نہیں نکلے؟ ججز کی بات کیوں کر رہی ہیں آپ کے وہ کمپرومائز نہیں, وہ ویڈیو اسکینڈل کس کا نکلا؟ وہ تو جاوید صاحب کا نکلا. وہ جاوید صاحب کا نہیں, وہ جو ایک دوسرے کیا نام ہے ان کا, بشیر صاحب نہیں, وہ دوسرے جو نیب کے جناب وہ ویڈیوز کون لے کے آیا تھا, وہ کس جلسے میں, کس نے پریس کانفرنس کوئی بھی لے کر آیا, مگر ویڈیوز تو ہے نا, ویڈیوز تو ہے نا. میں نیوی کی بات کر رہی ہوں, نیوی نے سزائیں دی ہوئی ہے نا, میں نیوی کی بات کر رہی ہوں. نیب کی بات کری ہے, سپریم کورٹ کی بات نہیں کری, لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر میں دونوں حسن نواز کو مفروغ کرا دیا. یہ عدالتی فیصلے میں صرف نیب کی بات کر رہی ہوں. سپریم کورٹ کے تحفظات کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں, میں صرف نیب کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ حکومت چند ماہ کی اب مہمان رہ گئی ہے اور بہت جلد ان کو گھر چلے جانا چاہیے. تو وہ ذرا طریقہ کار سمجھائیے کہ بغیر الیکٹورل ریفارمز کے, بغیر کسی اصلاحات کے, بغیر کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو حکومت سونپے ہوئے یہ تمام عمل کیا ہوگا, یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے؟
یوٹوپیا میں رہنے والوں کی میں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. یہ یوٹوپیا میں رہتے ہیں, ان کی عقل و خیرت پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے, اور خواب دیکھنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے. خواب دیکھیں, ضرور دیکھیں کہ حکومت چند ماہ کی مہمان ہے. آپ 5 سال ہمیں بھی دیکھیں گی کہ ہم حکومت میں موجود ہیں اور یہاں پر موجود ہیں اور کر رہے ہیں. تو یہ خواب دیکھنے پر کسی کی پابندی نہیں, روز دیکھیں, ڈیلی دیکھیں, اور اچھے زیادہ خواب آئیں گے. ڈائزاپام کی 4 گولیاں کھا کر دیکھا کریں اور اچھے خواب آئیں گے. اب وہ مجھے طریقہ کار بتا دیجیے جس سے حکومت آپ کہتی ہیں گھر جائے گی, تو پھر یہی الیکشن کمیشن, سوری میں لیٹ می کمپلیٹ, اسی الیکشن کمیشن پہ جس پہ آپ آج سوال اٹھا رہی ہیں اور جس کو 2013 کے الیکشن کو بھی آصف علی زرداری نے آر او کے الیکشن کہا تھا, اسی کے تحت دوبارہ الیکشن ہوں گے, ایسے ہی ہے, اس کو آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ریفارم کے بغیر ہم قبول کریں گے, اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس حکومت کو کسی غیر آئینی طریقے سے بھیجیں گے. اس حکومت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اس حکومت کی توجہ صرف اور صرف جو ہے نا ٹرولز کے اوپر, ٹائیگر فورس کے اوپر, انتقامی کارروائیوں کے اوپر, گالی گلوچ کے اوپر ہے. جس حکومت کی یہ کارکردگی ہو, یہ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ معیشت خراب کریں, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ عوام کو بے روزگار کریں. مجھے یہ بتائیں وہ کہاں گئے انڈے مرغی, کہاں گئے وہ, کہاں گئے یونیورسٹی؟ آپ پہلے گاڑیاں بیچتے ہیں پھر آپ گاڑیاں خریدتے ہیں. تھوڑی سی لاجیکل بات کرتے ہیں نا, تھوڑی سی لاجیکل. آپ نے کہا کہ الیکٹورل ریفارم کے بغیر الیکشن میں نہیں, ایک سیکنڈ, الیکٹورل ریفارم پہ پھر اسی پارلیمنٹ میں آپ کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیا یہ حکومت اس قابل ہے کہ یہ کسی کو ساتھ بٹھائے, پہلے یہ دیکھنا ہے. پھر الیکٹورل ریفارم کون کرے گا؟ یہ دیکھیں وہ یہ الیکٹورل ریفارم کیسے ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ جو ہے انٹرم گورنمنٹ کرے, ہو سکتا ہے کہ جو ہے الیکٹڈ نہیں کر سکتی, لیکن اس حکومت کی ہو سکتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہونے یہ فیصلے. ٹھیک ہے, تو عمران خان احمد نیازی سے کیا آپ امید کر سکتی ہیں کہ وہ شخص کوئی ایسا کر رہی ہے؟ امید انہوں نے یہ کرنا کرنے پارلیمنٹ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان احمد نیازی کے منہ پہ لکھا ہوا ہے, اس کے منہ پہ تو یہ لکھا ہے کہ کشمیر جیسے ایشو کے اوپر بھی جب ریزولوشن پاس ہو میں نہیں بیٹھوں گا پارلیمنٹ میں. اس کے اوپر یہ لکھا ہے جب وزارت خارجہ میں کشمیر کے اوپر میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا. اس کے منہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں نہیں بیٹھوں گا. جس کے چہرے پہ یہ لکھا ہو اس سے آپ کریں گے. احتجاج کرتا ہوں نادیہ, میں اس بات پر احتجاج کرتا ہوں کہ میں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام بہت ادب سے لیا. میں نے بلاول صاحب کہا, میں نے انہوں نے کہا, یہ عمران خان کو اس کا کہے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود کہا میرا نام عمران خان احمد نیازی ہے, پورا نام لے. عمران خان وزیر اعظم ہے پاکستان کے. ہاں تو انہوں نے کہا میرا نام عمران خان احمد نیازی, میں پورا نام دے رہی ہوں. میں باری باری وزیر اعظم کی بدنام تو نہیں کروں گی. اور اس کا آپ تو نام بھی پورا غلط دے رہی ہے. عمران خان احمد نیازی کے نام کو صحیح کر چکا ہوں. عمران خان صاحب نے خود کہا پارلیمنٹ میں جب کشمیر کی ریزولوشن پاس ہو رہی تھی میرا یہ نام ہے. میں تو جو انہوں نے بتایا میں تو وہی بول رہی ہوں. آپ تو نہیں کریں. میں عمران خان صاحب نے جب یہ 370 کی بات ہو رہی تھی ان کے لیے اہم یہ تھا یہ بتائی کہ میرا نام کیا ہے. جو انہوں نے کہا وہ میں کہہ رہی ہوں. انہوں نے کہا عمران خان میرا نام ہے. بلاول یہ کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بلاول یہ کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں شاہد خاقان, میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ عمران خان نیازی نے کہا تھا. عمران کا یہ آپ عمران خان کے لیے ادب سے بات کر لیں. وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم. بات یہ ہے کہ ادب احترام انسان خود کرواتا. میں ادب سے ہی بات کر رہی ہوں. میں نے آج تک کسی کے لیے میں نے کسی کے لیے بات نہیں کی. عمران خان احمد نیازی پارلیمنٹ میں کون کرائے گا؟ ہم بے نظیر کہتے ہیں, لیکن ہم عمران خان کے ساتھ بدتمیزی. مجھے لگتا ہے کوئی اور ہی ریفارمز ہوں گی اگر پارلیمنٹ نہیں کرے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پارلیمنٹ سے نہیں کروا رہے تو کون کرے گا؟ بات یہ میں نے تو نہیں کروانا نا, وہ جو لیڈرشپ ہے وہ سب دیکھ لیں گے کہ کیسے کرانا, وہ دیکھ لیں گے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طریقے سے آج ملک چل رہا ہے اس طرح سے سب بیٹھ کے خاموش تماشائی بیٹھے رہے, پورا ملک غدار, ہر ایک ابھی ٹرینڈ چلے گا. میں بہت غدار ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا. راجہ عامر عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. سمپل بات یہ ہے کہ حالات درست سمت میں نہیں جا رہے, ٹکراؤ پیدا نہیں ہونا, کیونکہ بہرحال اگر آپ کو ایک فیئر اینڈ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز ہوں گی, ورنہ کبھی وہ آر او کے الیکشن ہوں گے اور کبھی آپ کا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھے گا. اور اگر اس کے لیے چاہیے تو پھر یہی پارلیمنٹ ہوگی, یہی وزیر اعظم ہوں گے, یہی حکومت ہوں گے. ڈائلاگس کی ٹیبل پر اور پارلیمنٹ میں تو ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا اگر آنے والے وقت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. ناظرین سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.